زدني علما رب زدني علما. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کے ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وہی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت تھی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، اللہ کا بے پناہ شکر کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک مقدس مہینہ جس کو تمام مہینوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، ایک مبارک مہینہ، ایک متبرک مہینہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک لہ 30 دن تک اپنی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، 30 دن تک اپنی شفاعت کا اعلان کرتا ہے، 30 دن تک اپنی رحمت کا اعلان کرتا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک متبرک اور بہترین مہینہ مجھے اور آپ کو ملا، لیکن اس مہینے کی قدر میں اور آپ کتنی کر رہے ہیں اس کا اندازہ معاشرے اور ماحول کے حالات سے لگایا جا سکتا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، سننے سنانے کی بات تو ہمیشہ چلتے ہی رہتی ہے. ہر جمعے کو ہم کچھ نہ کچھ تو بات ضرور سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، احادیث مبارکہ ہم سنتے ہیں. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر اچھی بات کو سننے کے عادی تو بن گئے، لیکن دل کے دروازے کو میں نے اور آپ نے نہیں کھولا کہ وہ دل کے دروازے کے ذریعے سے اچھی بات میرے دل میں اتر جائے، جس کے ذریعے سے میں عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی بنا سکوں. شرط اس بات کی ہے کہ سننے کے بعد ان باتوں پر عمل پیرا ہوا جائے، ان باتوں کو زندگی میں لایا جائے، ان باتوں پر عمل کیا جائے، ان باتوں پر یقین کیا جائے
جس کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ ہماری مغفرت کر سکے۔ لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ سننا تو ضرور ہے، سنانا تو ضرور ہے، لیکن کیا عمل کرنا ضروری نہیں؟ تو اس کام کی بات یہ نکل کر آتی ہے کہ سننا سنانا جتنا ضروری ہے اس سے کئی مرتبہ گنا عمل کرنا ضروری ہے۔ سننے سنانے سے ہی اگر بات ہو جاتی تو بہت سارے واقعات جس کو میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی عمل سے بنتی ہے، انسان کی زندگی عمل سے بنتی ہے۔ عمل اگر انسان کی زندگی میں نہیں ہے تو پوری زندگی کا سننا اور سنانا یہ دونوں رائے گاہ چلے جائیں گے اور آپ کے کھاتے میں پھر کچھ نہیں بچے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر کے سننا، اپنے دلوں کو نرم کر کے سننا، اپنے دلوں میں محبت اور شفقت پیدا کر کے سننا، جنت کی خوشی میں سننا، جہنم کے خوف سے سننا، اللہ کے دیدار کی خوشی میں سننا، رسول اللہ کے دیدار کی خوشی میں سننا، اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لینے کی خوشی میں سننا۔ یہ تمام تر نکات ہیں جو ایک بندے کو اصلی عمل کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس 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 کہ آج تک میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 11 مہینے تک تو میں نے اپنے آپ کو دنیا میں ڈھالے رکھا، 11 مہینے تک تو میں نے اپنے آپ کو دنیا کے کاروبار تجارت میں لگائے رکھا، 11 مہینے تک تو میں نے راتوں کو جاگنے کا نظام بنائے رکھا، 11 مہینے تک تو میں نے کھانے اور پینے کا نظام بنائے رکھا، 11 مہینے تک تو میں نے تجارت کے نظام کو بنائے رکھا۔ لیکن مجھے 1 مہینہ دیا گیا ہے جس کو رمضان المبارک کہا گیا ہے۔ آؤ آج کی اس نشست میں اور آپ اپنے اسلاف کے ان واقعات کو بھی سنیں اور ان واقعات کو سن کر اپنے دل میں جگہ دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک اس مہینے میں کیا ہوتا تھا، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال لیا کرتے تھے، کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ وہ نبی کی زندگی جس کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہ اے لوگو، اے دنیا کے انسانوں لوگو، تمہاری لیے نبی کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جس کی گواہی دی ہو کہ رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو وہ نمونے والی زندگی کو میں لے کر جنتی بننے کی فکر میری ختم ہو گئی۔ وہ نبی کی زندگی کو لے کر، وہ نمونے، بہترین نمونے والی زندگی لے کر میں جنتی بننے کی میری فکر ہماری ختم ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ آ گیا تو میں نے سمجھا کہ چلو اب زیادہ کھانا ہے، زیادہ جاگنا ہے، دن تمام سونا ہے، بس ادھر ادھر کی باتیں کرنا ہے، رمضان کا ایک دن ایسے ہی کر کے ختم کرنا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوئے آج 11واں دن ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر ذرا جھانک کر دیکھیں تو صحیح کہ ان 10 دنوں کے اندر، آج 11واں دن ہے، ان 10 دنوں کے اندر میں نے رمضان میں کیا عمل کیا ہے؟ کون سا اسپیشل عمل ہے جو میں نے اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو خالی نکلے گا میرا نامہ اعمال، اور میری جو 11 مہینے کی زندگی تھی اس سے اور بدترین زندگی رمضان میں مجھے میری زندگی دے جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ مغفرت والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے بندوں کو مغفرت کا پروانہ سنا دیتا ہوں، میں اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہوں، میں جنت میں انہیں مقام عطا کر دیتا ہوں، میں انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ رب اعلان کر رہا ہے، جب سے رمضان کا چاند نکلا، شوال کے چاند تک رب اعلان کر رہا ہے کہ ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک ثانیہ بھی تمہارے اوپر سے میری رحمت کی نظر نہیں ہٹنے والی ہے۔ میں تمہارے لیے روز مغفرت کا پروانہ جاری کروں گا۔ لیکن کس کے لیے عزیزان محترم؟ میری اور آپ کے یہ لاؤبالی پن کی زندگی کے لیے، یہ زندگی کے لیے جو کھانے اور پینے کی دیوانی بن چکی، راتوں کو جاگنے کی دیوانی بن چکی، سارا دن سونے کی دیوانی بن چکی۔ قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ 11 مہینے قرآن ہم نے کبھی پکڑا نہیں، 11 مہینے دل لگا کر قرآن کو سنا نہیں، 11 مہینے تک قرآن پر نگاہ نہیں ڈالی، 11 مہینے قرآن کی تلاوت نہیں کی، 11 مہینے قرآن کو لے کر کے تبلیغ نہیں کی، 11 مہینے قرآن کو لے کر کے اپنے گھر میں اس کا رواج قائم نہیں کیا۔ اب 1 مہینہ ملا تھا مجھے اور آپ کو، رمضان کا بہترین عمدہ مہینہ، رحمتوں مغفرتوں کا مہینہ ملا تھا مجھے اور آپ کو۔
معافی نامہ ملنے کا مہینہ ملا ہے مجھے اور آپ کو، لیکن کیا اس مہینے کی قدردانی میرے پاس ہے؟ کیا اس مہینے کی قدر میں کر رہا ہوں؟ نہیں عزیزان محترم، افطار میں اگر کھا لیا تو سحر کی فکر، سحر میں کھا لیا تو پھر افطار کی فکر، وہاں اچھا یہاں اچھا وہ اچھا یہ اچھا، پوری زندگی منحوس زندگی کے پیچھے لگانے پر میں نے اور آپ تلے ہوئے ہیں۔ لیکن جنت کی خوشخبری، جنت کی مٹھاس، جنت کی خوشبو، جنت کا وہ ماحول میرے اور آپ کے ذہنوں سے ختم ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ ہے اس کی بھی ختم ہونے کی، وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ نے جنت کے بہترین ماحول کو سورہ دہر کے اندر اتنے پیارے انداز میں اللہ نے جنت کے ماحول کو رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک مرتبہ میں اور آپ دل کی گہرائیوں سے ان حالات اور ان واقعات کو کلام اللہ قرآن مجید سے اگر لیں تو انشاءاللہ یہ جو دنیا کی چمک دمک جو مجھے بہکا رہی ہے، یہ اینٹ اور گارے کی دیواریں جو مجھے پھسلا رہی ہے، یہ سونے کی لالچ مجھے جو سونے نہیں دیتی، یہ مال کی لالچ جو اللہ سے بغاوت سکھا رہی ہے، وہ جب منظر میرے آنکھوں کے سامنے رہے گا، اللہ نے کیسی دیواریں بنائی ہیں، کیسی مسندیں بنائی ہیں، کیسی غذائیں بنائی ہیں، کیسی فضائیں بنائی ہیں، کیسے ماحول کو اللہ نے تراشا ہے جنت کا۔ سورہ دہر میں پڑھ کر کے تو دیکھیے، ایک مرتبہ جنت کا سارا ماحول تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ وہ ایک مرتبہ جب میری نگاہوں کے سامنے اللہ نے جنت کا جو مقام منظر جو پیش کیا ہے، اس کے بعد پھر میرے سامنے یہ دنیا کچرے کا ڈھیر نظر آئے گی۔ یہ دنیا کو میں جوتی کی نوک پر رکھ کر اڑا دوں گا، یہ دنیا کو میں کوئی اہمیت نہیں دوں گا۔ آج دنیا کو اہمیت دینے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کلام اللہ قرآن مجید سے اسباق جو سبق مجھے دیا گیا تھا، جو مناظر مجھے بتائے گئے تھے، ان مناظر کو میں نے پس پشت ڈال دیا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ دنیا ہے تو سب کچھ ہے، یہ مال ہے تو سب کچھ ہے، یہ بلڈنگ ہے تو سب کچھ ہے، یہ گاڑی ہے تو سب کچھ ہے، بینک بیلنس ہے تو سب کچھ ہے، سب سے زیادہ مالدار میں، سب سے زیادہ جائیداد میری، خاندان میں سب سے امیر آدمی میں۔ یہ جب تصور میرا اور آپ کا آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں سے مٹتی چلے گئی، قرآن کی محبت ہمارے سینوں سے ختم ہوتی چلے گئی، اللہ کا ڈر ہمارے سوچ و وچار سے ختم ہوتا چلا گیا، اور ہم دھیرے دھیرے جو خطرناک مقام ہے جہنم کا، اس کے کنارے تک پہنچتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اندر تمیز پیدا نہیں ہوئی۔ تو آؤ عزیزان محترم، یہ جو مہینہ مجھے اور آپ کو ملا ہے رمضان کا، یہ مہینہ آج نہیں آ رہا ہے، 1400 برس سے اس کا نام رمضان نہیں رکھا گیا، یہ 1400 برس سے ہی یہ ہونا رمضان بن کر نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس مہینے کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح کر دیا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے کہا کہ اے لوگو، جس دن سے ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے، مہینوں کی گنتی 12 کی ہم نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کہا ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں جو اللہ کے نزدیک عزیز ہیں۔ اس رمضان کے قرآن کے نزول سے پہلے، اس قرآن کے نازل کرنے سے پہلے 4 مہینوں کی بڑی اہمیت تھی، 4 مہینے بڑے بہترین تھے، لگاتار پے در پے 3 مہینے جو ہے نا آتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، لگاتار 3 مہینے حرمت کے ہوا کرتے تھے، چوتھا مہینہ رجب کا ہوا کرتا تھا۔ یہ اتنے حرمت والے مہینے تھے کہ اللہ رب العزت بہت بڑی اس میں عبادتیں کرنے کا موقع دیا، اس کے ذریعے سے لوگوں میں جو ہے نا انعامات بانٹنے کا جو اللہ نے موقع دیا۔ لیکن قربان جائیے کلام اللہ قرآن مجید کے اوپر، قرآن مجید پر قربان جائیے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بہترین کلام، سچا کلام، عمدہ کلام، انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر جب رمضان کے مہینے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قرآن کا نزول کرتا ہے، جب لیلۃ القدر، قدر والی رات کے اندر اللہ اس قرآن کا نزول کرتا ہے، اب جیسے ہی اس مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہوا،
اس مہینے کو اللہ نے ان 4 مہینوں پر بھی فوقیت دے دی، 11 مہینوں پر بھی فوقیت دے دی، اور کہا کہ اب یہ رمضان کا مہینہ اس قرآن کے نزول کی بدولت اتنا عمدہ ہو گیا ہے، اتنا عمدہ ہو گیا ہے کہ اس کا گھنٹہ نہیں، اس کا دن نہیں، بلکہ اس کے سیکنڈ میں کا سیکنڈ بھی تمہارے لیے مغفرتوں کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مہینہ مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، اللہ نے واضح کر کے بتایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ اکبر، ہم نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو اتارا ہے۔ اب قرآن اترا، یہ مہینے کی فضیلت بڑھ گئی، یہ مہینے کی اہمیت بڑھ گئی، یہ مہینے کی برکت بڑھ گئی، یہ مہینے کا مقام بڑھ گیا۔ کیوں؟ قرآن کا نزول ہوا ہے اس مہینے میں، اور نزول کا مقصد بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح کر کے بتایا کہ قرآن کو کیوں نازل کیا ہے ہم نے۔ سب سے پہلا مقصد اللہ نے بتایا، ہدی للناس کہا اللہ نے۔ اس کائنات کے جتنے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، جتنے مذاہب کے رہنے والے لوگ ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ ان تمام انسانوں کی کامیابی کا ذریعہ، کامیاب اگر ہونا چاہتا ہے کوئی مذہب والا آدمی، تو اس کے لیے قرآن لازم و ملزوم ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے پوری انسانیت کو ہدایت دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والبینات، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ نشانیاں بھی کیسی ہیں عزیزان محترم، کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا مرا ہوا ظالم انسان، انسانیت پر ظلم کرنے والا، اللہ کی قدرت میں مداخلت کرنے والا، اللہ نے بہترین نشانی بنا کر بغیر کسی جو ہے نا اس کو ڈھانکے کے آج میوزیم میں رکھا گیا ہے، اور اس کے جسم سے سڑی گلی کوئی بو نہیں آتی۔ ایک نشانی بنا کر اللہ نے اس کے لیے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ نے کہا والبینات، پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں، تم غور و فکر کر کے تو دیکھو۔ ایک نشانی تمہارے لیے یہ بھی ہے کہ وہ نشانی جو سمندر بہتا ہے، وہ سمندر جو چل رہا ہے، وہ سمندر کے اندر ہم نے ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن تم ادھر سے پانی لوگے تو میٹھا رہے گا، سمندر کے اس بازو سے پانی لوگے تو کھارا رہے گا، دونوں پانی آپس میں ملتے رہیں گے، لیکن ہم نے ایک برزخ، ایک پردہ دونوں کے درمیان میں لا دیا ہے۔ یہ اللہ کے طرف سے اللہ نے ایک نشانی بنائی ہے۔ مقدس کتاب، مقدس اچھی سچی کتاب، جس کو میں نے اور آپ نے قسم کھانے کے لیے استعمال کیا، تعویذ اور گنڈے بنانے کے لیے استعمال کیا، تجارت اور کاروبار کے فائدے کے لیے 50 روپے دے کے حافظوں سے پڑھانے کے لیے رکھا، کہ پتہ نہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اس قرآن کے ساتھ بے حرمتی میں اور آپ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہدایت کے لیے ہم قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، اللہ نے کہا اس میں نشانیاں ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ من الہدا کہا اللہ رب العزت نے، تیسری نشانی اسی کے ذریعے سے ہدایت ہے۔ اگر اس کتاب کو چھوڑ کر تم کوئی اور کتاب سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو تم دور دور کی گمراہی میں جا گروگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، اسی کے ذریعے سے ہدایت ملنے والی ہے۔ لوگ اگر اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے ہدایت لینے کی کوشش کریں گے تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے واضح کر کے بتایا نبی کے ذریعے سے کہ قرآن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ہدی للناس کہا، والبینات کہا، من الہدا کہا، والفرقان کہا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حق اور باطل کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتے، لیکن آج ہم نے تو حق اور باطل کو دونوں کو ملا دیا، شرک کو توحید سمجھا دیا، توحید کو شرک سمجھا دیا، بدعت کو سنت سمجھا دیا، سنت کو بدعت سمجھا دیا۔ ہر معاملے کے اندر ہم نے غلط ملت کر کے رکھ دیا اسلام کو۔ حق جو تھا وہ لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ تھا، حق جو تھا محمد رسول اللہ کے اندر پوشیدہ تھا، لیکن آج لا الہ الا اللہ سے حق کو میٹ دیا گیا اور لوگوں کو خبرستان
आस्थानों में झुका झुका कर समझा दिया गया कि यहाँ से तुम्हारी उम्मीदें बर आने वाली है, यहाँ से तुमको जिंदगी मिलने वाली है, यहाँ से तुमको सेहत मिलने वाली है, यहाँ से तुमको कामयाबी मिलने वाली है। मुर्दों के सामने झुकाकर जिंदा जाविद अल्लाह की तौहीन करा दी। अल्लाह ने कहा कि फर्क करने वाली किताब है, हक और बातिल के दरमियान में फर्क करने वाली किताब है। लेकिन कहाँ है अजीजान मोहतरम, इंसान को परेशानी आती है तो 4 अगरबत्तियां, थोड़ा सा नुक्कल, एक थोड़े से फूल लेकर किसी मुर्दे के मजार पर चढ़ाकर इंसान समझता है कि मुझे सेहत मिलने वाली है। तुमने फर्क को समझा नहीं कुरान के। कुरान यही अकायद को खत्म करने के लिए आया था। कुरान जो है ना इसी अकायद को मिटने के लिए आया था। कुरान इसी जो है ना मादी वसाइल को खत्म करने के लिए आया था। लेकिन आज कुरान को घर में रखकर हमने, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई वजीर दाखिला साहब जाकर जो है ना किसी खबर के ऊपर फूल चढ़ा के कह रहे हैं कि यहां से अब सेहत हो जाएगी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। याद रखना जालिम इंसान, हम तो खुल के बात करने के आदी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के खिलाफ अगर कोई अमल होगा हमारी आवाज बुलंद रहेगी। अल्लाह की जात के खिलाफ कोई अमल होगा हमारी आवाज बुलंद रहेगी। नबी की सीरत के खिलाफ कोई बात होगी हमारी आवाज बुलंद रहेगी। तुम दुनिया के तलवे छाटते छाटते जिंदगी गुजारना। इसीलिए कि अबू लहब के चेलों का भी यही काम था कि अबू लहब जो भी गलत काम करता उसके चेले वाह 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 करके शायरी किया करते थे। अबू जहल के चेलों का भी यही काम था कि वो गलत काम भी अगर करता तो वाह 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 करके उसके तलवे चाटा करते थे। और आज भी जालिम लोग, सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें शहीद हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। एक बाबरी मस्जिद का दाग हमारे सीने पर था जिसको झेल कर हिंदुस्तान का मुसलमान जी रहा था, तो घुट घुट कर मर रहा था। हमारे शहर की 2 सेक्रेटेरिएट की मसाजिद शहीद कर दी गई, जमीन दोस्त कर दी गई। वो कलाम जिसके जरिए से रमजान को अहमियत मिला था, वो कुरान को जमीन दोस्त कर दिया गया, जानिमाजों को कुचल दिया गया, मुकद्दस हिस्सा को खत्म कर दिया गया, मेरे मिंबर रसूल को खत्म कर दिया गया। कौन पूछे? ये पूछने की हिम्मत उस दलाल वजीर दाखिला में भी नहीं है। पूछना चाहिए था कि मेरी कुर्सी जाती है तो चला जाए, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल के कानून को नाफिज करके रहूंगा। लेकिन कहां है अजीजान मोहतरम, किसके सीने में कुरान का मुकाम मर्तबा है? कौन जानता है कुरान को? कौन समझता है कुरान को? कौन पढ़ता है कुरान को? इस महीने में अगर मैं और आप कुरान से अगर हिदायत हासिल नहीं करते तो मेरे और आपका उतना गुमराह कोई नहीं है। इस महीने में अगर मैं और आप कुरान को अपनी निगाहों की जीनत अगर नहीं बनाते तो मुझ जैसा बदनसीब फिर कोई नहीं है। आओ इस कुरान के ताल्लुक से मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन और उम्दा अमल खुद करके बताया और कहा। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में कुरान तो पढ़ा करते थे, बहुत पढ़ा करते थे, लेकिन जब रमजान का महीना शुरू हो जाता, जब रमजान आ जाता, जब रमजान शुरू हो जाता, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के ताल्लुक से आपकी चहीती बीवी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, आपकी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में जो कुरान पढ़ा करते थे उससे कहीं ज्यादा रमजान का महीना जब आता तो हम देखते कि हमारे बाप के हाथ में कुरान ही कुरान होता और आप अपनी जबान से कुरान के अल्फाज को अदा करते। इतना कसरत से आप कुरान पढ़ते, इतना कसरत से आप कुरान पढ़ते कि हम हसरत से हमारे बाप को देखा करते थे। अल्लाहु अकबर, वक्त का नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाफ़े महशर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालिक हौज़े कौसर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम मोहसिन इंसानियत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी शख्सियत जिस पर कुरान का नुज़ूल हो और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में अपनी निगाहों से कुरान को नहीं हटाते हैं। जरा मैं और आप यहाँ बैठा हुआ मजमुआ अपने दिल पर हाथ रख करके, अपने गिरेबान में मुंह डाल करके जरा तसव्वुर करके तुम देखना तो सही, तुम तसव्वुर करना इस बात के ऊपर कि रमजान को शुरू हुए 10 दिन तो मुकम्मल गुजर चुके, 11वां दिन भी गुजरने को आ गया। क्या मैंने कुरान के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, खुलूस के साथ, दिल की गहराई के साथ मैंने कुरान को लेकर उससे नसीहत हासिल करने की कोशिश की? नहीं। रात में जागना उल्लुओं की तरह, बड़पागलों की तरह। इस्लाम ने रात में सोने का हुक्म दिया और तुम रात को जागते हो।
उल्टा सिस्टम तुम करके चाहते हो कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, नामुमकिन सी बात है दोस्तों। गर्ज कहने का मकसद यह है कि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी चहीती बीवी और बेटी फरमाते हैं कि हर रमजान में जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाजिर हो जाते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रमजान में एक कुरान मजीद जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाते। अल्लाहु अकबर। नबी की मोहब्बत समझ में आई कुरान से। आज मैं सोने को तरजीह देता हूं, फिरने को तरजीह देता हूं, जागने को तरजीह देता हूं, बेकार की गुफ्तगू को मैं तरजीह देता हूं। नबी की सुन्नत मुझसे और आपसे गायब हो गई। जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारतें होने लगी कि अब आपकी जिंदगी का ये रमजान आखिरी रमजान होगा, अब जिंदगी के आखिरी अय्याम में हैं आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल जो रमजान आया आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान, तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने 2 मरतबा बुलाया। हर रमजान में तो 1 मरतबा कुरान सुनाया करते थे, लेकिन आखिरी जिंदगी के रमजान में आपने 2 मरतबा बुलाकर कुरान सुनाया, कुरान सुनाया। कुरान जिब्राइल को किसको सुनाया? जो फरिश्ता कुरान लेकर आया था, उसी को कुरान सुनाया जा रहा है। इससे मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत झलकती है कुरान से। मैं और आप अगर नबी के उम्मती हैं अजीजान मोहतरम, तो लग जाना चाहिए कुरान की तिलावत में। तिजारत तो होती रहेगी, कारोबार होता रहेगा, काम चलता रहेगा। हजरत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आया, लोग देखते कि जब रमजान का महीना शुरू होता, आम दिनों में क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा जाता कि नवाफिल के अंदर होते, जब भी वक्त मिलता जिक्र अस्कार वो कर लिया करते, जब भी वक्त मिलता लोगों के साथ दर्स व तदरीस वो किया करते। लेकिन क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा गया कि रमजान का महीना जब शुरू हो जाता तो क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी के सिर्फ 2 काम हुआ करते थे, सिर्फ 2 काम। अरे कौन कर रहा है भैया? अल्लाह ने जिनको दुनिया में चलते फिरते जन्नत की बशारत दी थी, अल्लाह ने जिनसे राजी होने का वादा कर लिया था, अल्लाह ने कहा था कि ये तबका ऐसा है जिनसे मैं राजी हो गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जिससे राजी होने का वादा कर लिया, वो लोग डर रहे हैं रमजान का महीना आया, रब को कैसे राजी कर लिया जाए, रब को कैसे मनवाया जाए, रब के साथ कैसे भलाई का मामला किया जाए, अब कैसे मेरा रब राजी होता है, मैं क्या करके अपने रब को राजी कर सकता हूं। जिनको जन्नत की बशारत दी गई थी, जिनसे अल्लाह राजी था, राजी हो गया था, वो तबके का आलम सुनिए। हजरत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रमजान का महीना जब शुरू होता तो हमारी जिंदगी के सिर्फ 2 काम हुआ करते थे। एक काम ये था कि इफ्तार के वक्त में गरीबों, मिस्किनों, मोहताजों को खाना खिलाना, बस खाना खिलाना, खाना खिलाना। दूसरा हमारा काम यह होता, दिन के वक्त में वक्त मिल जाता, रात के वक्त में हम जागते रहते, कुरान कुरान कुरान, हमारे हाथों में, हमारी निगाहों में कुरान होती और बार बार हम कुरान को पढ़ते जाते। पता नहीं हम कितने कुरान एक रमजान में खत्म कर दिया करते। ये सहाबा किराम का तरीक़ेकार था, ये सहाबा किराम की जुस्तजू थी, ये सहाबा किराम की फिक्र थी अजीजान मोहतरम, कि उनके पास 2 ही काम रमजान में थे। एक फजर, सहर और मगरिब में खाना खिलाना, दूसरा जब भी वक्त मिला जब कुरान की तिलावत करना। हजरत क़तादा कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि रमजान के महीने में हम लोग नवाफिल नहीं पढ़ते थे, नवाफिल को खत्म कर देते थे, इसलिए कि कुरान के नुज़ूल का महीना है रमजान। रमजान का गहरा ताल्लुक है कुरान से, हम दोनों को जुदा करना नहीं चाहते। हम बार बार कुरान पढ़ते, बार बार कुरान पढ़ते, बार बार कुरान पढ़ते। और आज ये मेरा नौजवान बेचारा, आज हमारे घर की ख़वातीन बेचारी
ہر ایک کے ہاتھ میں ایک مشین دے دیا گیا، اس کا دل دادا ہو گیا انسان، جب بھی دیکھو مسجد میں بھی بیٹھا ہے تو اس طریقے سے چل رہا ہے، قرآن رکھے ہوئے ہے لیکن قرآن پڑھتا نہیں لے کر کے میرا نوجوان، میرا بھائی، ہاتھوں میں بس ایک عجیب سا ولولہ لا دیا گیا، انگوٹھوں کے اندر بے چینی کر دی گئی، نگاہوں کو بے چین تڑپا دیا گیا، جب تک کہ وہ نہیں کرے گا سکون نہیں ملے گا۔ بھلا اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کیسے راضی ہوگا مجھ سے اور آپ سے؟ یاد رکھنا، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب ہماری زندگی میں آتا تو میں احادیث کے سنانے اور سننے کی محفل ختم کر دیتا، اب درس و تدریس کا کوئی کام نہیں، 30 دن تک میں کرتا ہی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا کرتے بھائی؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مہینے کے 30 دن تک میں اتنی مرتبہ قرآن پڑھتا، اتنی مرتبہ قرآن پڑھتا، اتنی مرتبہ قرآن پڑھتا کہ مجھے ہوش نہیں رہتا کہ میں نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھی ہے۔ احادیث کے کام کو روک دیا گیا، درس و تدریس، تبلیغ کی اہمیت ہے اسلام کے اندر، وہ روک دیا گیا اور قرآن کے طرف جو ہے نا توجہ کر لی گئی۔ لیکن آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے میرے بھائی؟ ذرا تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچو، رب غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسی غفور الرحیم نے ایک اعلان کیا اور کہا ان بطش ربک لشدید۔ اسی اللہ نے کہا بے شک میں رحمان ہوں اور میں رحیم ہوں، لیکن جب میں پکڑ کرنے پر آتا ہوں نا کسی کی، ان بطش ربک لشدید، اتنی سختی سے میں پکڑ کرتا ہوں کہ اس کی ساری اینکڑی نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس رب کی پکڑ سے بچیے دوستو، اس رب کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کیجئے میرے بھائیوں۔ وقت تیزی سے میرے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے میرے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا مجھے اور آپ کو آخر؟ کب منائیں گے وہ روٹھے رب کو؟ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کے گھروں میں عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا، اس سے بڑی بدنصیبی میری اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں بھی سکون نہیں ہے دلوں کو، اس سے بڑی بدنصیبی میری اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں رب سے محبت خلوص ہو جاتی ہے، رمضان کے مہینے میں رحمت ہوتی ہے، لیکن ہم نے اپنے قریبی لوگوں کو کھویا ہے۔ غم ہے دل پر اس بات کا، دوستوں کو کھویا ہے، رشتہ داروں کو کھویا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہنستا کھیلتا بندہ ایڑیاں رگڑ کر ختم ہو جا رہا ہے۔ اس کے باوجود میں نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ تو بہترین صحت سے نوازا ہے، تو بہترین صحت دیا ہے، اللہ تو نے بہترین صحت دیا ہے۔ آج لوگ پیسے دے کر آکسیجن خریدنے کے لیے پریشان ہیں۔ اے اللہ 40 سال 25 سال 30 سال 50 سال 60 سال کی پوری زندگی میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا آکسیجن خریدنے کے لیے، میں نے فری میں تیرا آکسیجن استعمال کر رہا ہوں میرے پاک پروردگار، کم سے کم ایک آکسیجن کی نعمت کا تو اللہ کے سامنے شکر ادا کرو تم۔ کھانے پینے کے لیے رمضان نہیں ہے دوستو، کھانے پینے کے لیے رمضان نہیں، یہ رمضان عبادتوں کے لیے ہے، اور سب سے افضل عبادت اس رمضان میں کلام اللہ قرآن مجید کو پڑھنے کی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہے، غریبوں اور محتاجوں مسکینوں میں بانٹنے کی، کھلانے کی ہے، مال جمع کر کر کے رکھنے کی نہیں ہے دوستو۔ رمضان شروع ہونے کے بعد بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوئے، آج بھی لوگ لڑ رہے ہیں، آج بھی لوگ جان لیوا حملے ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں، آج بھی پولیس کیس ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ رمضان کا میں نے اور آپ نے تو مذاق بنا دیا۔ ابھی بھی وقت ہے میرے پیارے بھائیو، آج ابھی بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، اللہ نے ابھی 19 دن اور میرے اور آپ کے لیے کھول رکھا ہے۔ دعا یہ کر لو اللہ سے کہ اللہ اگر اس مہینے میں میری موت ہے تو بچا کے آخری دنوں تک مجھے زندہ رکھ، تاکہ میں بھرپور تیری عبادت کر کے تجھ کو راضی کر کے تیرے پاس آؤں، تاکہ تو میرے لیے کامیابی کا پروانہ دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل ادھورا رہ جائے، مشن ادھورا رہ جائے، موت آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاؤں، اللہ مجھے لٹکا دے، ختم بات۔ اللہ اکبر۔
बचो दोस्तों, प्लीज बचो। देखो बहुत बचना है, मेरी आपकी जिंदगी जन्नत में जाने के काबिल नहीं है मेरे भाई। हमारी जिंदगी जन्नत में जाने के काबिल नहीं है। अल्लाह इस कचरे को जन्नत में नहीं डालेगा। जन्नत में जाने के तरीक़ेकार, जन्नत में जाने के अमाल, जन्नत में जाने वाले इंसान बनने की कोशिश करना है मुझे और आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोजा और कुरान इंसान की मग़फ़िरत कराते हैं, बख्शिश करवाते हैं। कल बारगाह इलाही में तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा, रोजा हाजिर होगा और अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह सब चीजें हलाल थी, खाने के लिए मुयस्सर भी था इसके पास, लेकिन अल्लाह तेरे हुक्म के खातिर हराम नहीं हलाल ग़िज़ाओं को भी इसने छोड़ रखा था। पेट में जलन हो रही थी, मैदा जल रहा था, मुंह से गंदी बो निकल रही थी, तबीयत निढाल हो रही थी। अल्लाह तेरे हुक्म के लिए इसने अपने आप को रोक रखा है। अल्लाह जिसने तेरी इताअत और फरमाबरदारी की वो जहन्नुम में कैसे जा सकता है। अल्लाह रोजे की बात सुनकर हमारी मग़फ़िरत करेगा। इसके बाद कुरान आएगा। वो बंदा जिसने छोटी छोटी गलतियां की और जिसके नामा अमाल में कुछ गलतियां गुनाह बढ़ के निकल गए, अल्लाह ने ऐलान कर दिया और कहा कि इसे जहन्नुम रसीद कर दो, जहन्नुम में जाने वाला है, ये नेकियां कम है इसके। जहन्नुम के फरिश्ते भी आ जाएंगे, जहन्नुम के फरिश्ते दोनों तरफ से पकड़ लेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा दोनों हाथ पकड़ लेंगे। अब घसीटा जाने वाला है जहन्नुम के जानिब। अल्लाहु अकबर, कुरान हाजिर होगा, दोनों के दरमियान में कुरान हाजिर होगा, बंदे और अल्लाह के दरमियान में। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जो बंदा कसरत से कुरान पढ़ा करता था, कसरत से कुरान सीखा करता था, कसरत से कुरान याद किया करता था, वो कुरान अल्लाह और बंदे के दरमियान में आएगा और अल्लाह से झगड़ा करेगा, बहस करेगा और कहेगा कि अल्लाह तेरा बंदा है, निस्यान से है, इंसान है, अल्लाह गलती किया होगा, लेकिन ये मुझे पढ़ने वाला था, बार बार मुझे पढ़ता था, इतना पढ़ता था, इतना पढ़ता था, हर वक्त मेरी आयतें इसके जबान पर हुआ करती थी, हर जगह ये कुरान पढ़ा करता था। अल्लाह इस कुरान का पढ़ने वाले के गुनाहों को तो माफ करना और इसे जन्नत में दाखिल करना। अल्लाह कुरान की बहस सुनेगा और अल्लाह कुरान की अपने कलाम की अपनी बात की बहस सुनेगा और अल्लाह मुस्कुरा देगा और फरिश्तों से कहेगा कि छोड़ दिया जाए, अब इसका मुकद्दर जहन्नुम नहीं बल्कि जन्नत बना दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान। जमीन से उठ के सितारों की मौज बन जाओ, जमीन से उठ के सितारों की मौज बन जाओ, पढ़ो कुरान, मोहम्मद की फौज बन जाओ। मजा तो तब है, मजा तो तब है, पढ़ो कुरान को। नहीं आता कहकर अगर ये तावील रख के मर जाओगे ना तो मौत की सख्ती पक्की, अजाब खबर पक्का, मैदान हश्र की हौलना की पक्की, जहन्नुम का अजाब पक्का। जो कुरान को नहीं आता, अब क्या पढ़ना, वक्त नहीं मिला, नहीं पढ़ सकता, अब क्या सीखूं, अब ये उम्र में सीखना क्या, अब नहीं हो सकता, ये तावीलें निकाल कर भी जो मर्द और औरत मर जाएगा, मर जाएगी, उसके लिए चार चीजें पक्की है, लिख लेके जाइए आप। कुरान पढ़ना लाजिम, कुरान सीखना लाजिम। जब तक के कुरान सीख नहीं लोगे, अल्लाह से दुआ करो कि मुझे मौत ना आए। सीखते सीखते अगर मर जाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उस जुस्तजू के इवज में शायद हमारी मग़फ़िरत कर दे, वरना बिल्कुल ही कुरान नहीं आता था तो जो इसको कुरान पढ़ने नहीं आता उसको अज़ाब खबर के सवाल के जवाब देने भी नहीं आता। अब जिसको खबर के सवाल के जवाब देने नहीं आया उसका ठिकाना तो जहन्नुम है। लिहाजा ये महीना रमजान का है, गहरा ताल्लुक है कुरान और रमजान का, गहरा ताल्लुक है।
اس ایسا تعلق ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات کو رکھا، تعلق ایسا ہے کہ میں زندہ ہوں، میرے زندہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ میرے اندر ایک سانس چل رہی ہے، وہ سانس کے ذریعے سے میں زندہ ہوں۔ اگر اس سانس کو میرے اندر سے نکال لیا جائے، ہاتھ پیر تو برابر رہیں گے، سر بھی برابر رہے گا، آنکھ کان بھی برابر رہیں گے، سب اعضاء برابر رہیں گے، لیکن مجھے جو ہے نا مردہ کہہ دیا جائے گا۔ اس لیے مردہ کہا جائے گا، میرے اندر جان نہیں ہے، سانس نہیں ہے، حرکت میں نہیں کر سکتا۔ تو رمضان کے اندر قرآن کا وہی تعلق ہے، اگر تم رمضان سے قرآن کو الگ کر دو گے تو رمضان مردہ ہو جائے گا، پھر اس کی اہمیت افادیت ختم ہو جائے گی۔ دونوں کو ایک ساتھ تم رکھو گے تو زندہ رہنے کا ثبوت بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اس رمضان کو رمضان سمجھ کر گزاریے، 11 مہینے سمجھ کر مت گزاریے۔ عمدہ مہینہ، متبرک مہینہ، بہترین مہینہ، مغفرت کا مہینہ، فضیلت کا مہینہ، یہ تمام تر چیزیں اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہیں۔ اس کی غنیمت کو جانیے، تجارت ہوتی رہے گی انشاءاللہ، برکت دے گا اللہ۔ آپ لگ جائیے رمضان میں، اللہ ضرور برکت دے گا انشاءاللہ۔ آپ پڑھیے قرآن کو کثرت سے، اللہ آپ کے گھر میں رزق پہنچائے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ یقین بھی تو ہونا۔ اور ایک ایسا ہوتا مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں، گھر میں رزق پہنچتا کیا؟ اتنا کماروں تو نہیں جا رہا، قرآن پڑھے بچ جاتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ یہ قرآن ہے، قرآن یاد رکھنا۔ بھوکے کو قرآن کھانا کھلانے کا انتظام کر دیتا ہے، قرآن بیماروں میں شفا دے دیتا ہے، قرآن بھٹکے ہوئے کو راہ راست بتا دیتا ہے، قرآن بگڑے ہوئے کو سدھار دیتا ہے، قرآن جہنمیوں کو جنتی میں تبدیل کر دیتا ہے، قرآن جنت کے جو ہے نا لوازمات کھلانے پر آمادہ کرتا ہے، قرآن ایک دوسرے سے محبت کا پیغام بھی دیتا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہینہ ملا ہے مجھے اور آپ کو، اب تک کہ ہم نے 10 دن تک اپنے آپ کو دنیا میں ملوث رکھا۔ آج سے انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر وقت ہمارا اللہ کے گھروں میں گزر جائے، ہاتھ میں قرآن مجید لے کر گزر جائے، قرآن کو پڑھتے پڑھتے گزر جائے، بیکار کی باتوں سے بچ کر گزر جائے۔ یہ عمل میں اور آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مغفرت ضرور کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کچھ بھی کہا گیا ہے پہلے کہنے والے کو پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک متبرک مہینہ ملا لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے میرے پاک پروردگار، اور قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا کر دے میرے پاک پروردگار، رمضان کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا کر دے میرے اللہ۔ یا اللہ 11 مہینے کی زندگی لاؤبالی پن کی ہے اللہ، اس مہینے کے اندر تو مغفرت کا اعلان کر رہا ہے۔ یا اللہ ان بخشش والے لوگوں میں، ان مغفرت ہونے والے لوگوں میں ہمارا شمار کر لے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ڈر لگتا ہے جہنم سے، بڑا ڈر لگتا ہے جہنم کی آگ سے، بڑا ڈر لگتا ہے جہنم کے گرم گرم پانی سے۔ یا اللہ جنت کا مستحق بنا دے میرے پاک پروردگار، ہر چھوٹی بڑی غلطی کو معاف کر دے میرے پاک پروردگار، ہر چھوٹی بڑی غلطی کو معاف فرما دے میرے اللہ۔ یا اللہ رمضان میں قرآن پڑھنے کو قبول فرما میرے پاک پروردگار، رمضان میں نماز پڑھنے کو قبول فرما دے میرے اللہ۔ یا اللہ ہمارے قیام کو قبول فرما، ہمارے رکوع کو قبول فرما، ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہمارے قائدوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری سحری اور روزے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی صدقہ ہم خیرات کر رہے ہیں اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لا دے میرے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو بگڑے ہوئے انہیں سدھار دے میرے غفور رحیم۔ یا اللہ جو اسلام کے خلاف سازشیں بن رہے ہیں اللہ، یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے انہیں نیست و نابود کر دے میرے پاک پروردگار، انہیں تباہ و برباد کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ یہ جو چل رہا ہے انسانوں کے درمیان میں، یہ وبا اگر ہے تو اسے ختم فرما میرے اللہ، یہ اگر کوئی مرض ہے تو شفا دے دے میرے اللہ۔ یا اللہ کوئی سازش ہے تو سازش کرنے والوں کا پردہ فاش کر دے میرے غفور رحیم، سازش کرنے والوں کا بیڑا غرق کر دے میرے اللہ، جو انسانیت کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں میرے پاک پروردگار۔ اے کن فیکون کی شان رکھنے والے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے میرے اللہ۔ یا اللہ جن کے لواحقین ختم ہو چکے ہیں اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو بیمار ہیں میرے غفور رحیم اپنے رحمت اپنے فضل اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے اللہ۔ یہ وبا کیا ہے میرے غفور رحیم، یہ مرض کیا ہے میرے اللہ، تو کن کہتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے، فیکون کہتا ہے تو صحت ہو جاتی ہے، تجھے اسی کن فیکون کا واسطہ ہے میرے پاک پروردگار۔ تمام دنیا کے انسانوں پر رحم فرما میرے اللہ، تمام دنیا کے انسانوں پر رحم فرما میرے اللہ، تمام دنیا کے انسانوں پر رحم فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ صحت عطا فرما، 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 جو بیمار ہیں ان کے صحت عطا فرما میرے اللہ،
جو صحت مند ہیں انہیں اس بیماری سے چھٹکارا دے میرے پاک پروردگار، بہترین صحت سے نواز دے میرے اللہ، ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے اللہ، ہمارے معصوم بوڑھوں کی حفاظت فرمائے اللہ، ہماری معصوم عورتوں کی حفاظت فرمائے اللہ، ہمارے معصوم بچیوں کی حفاظت فرمائے اللہ۔ یا اللہ جو بھی سجدہ آپ کے سامنے ہم کرتے ہیں میرے غفور رحیم، ان سجدوں کی لاج رکھ لینا میرے پاک پروردگار، ہمیں آیا تو نہیں سجدہ کرنے، ہمیں آیا تو نہیں تجھے پکارنے، لیکن نبی نے طریقہ سکھایا ہے اللہ، اس طریقے کی نقل ہم کرتے ہیں میرے اللہ، اس نقل کو اصل میں تبدیل کر دے میرے پاک پروردگار، اس نقل کو اصل میں تبدیل کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کی مغفرت فرمائے اللہ، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کی مغفرت فرمائے اللہ، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کی مغفرت فرمائے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اللہ۔ یا اللہ دو زندہ ہیں تو دونوں کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا اللہ، دونوں میں سے اگر ایک ہے تو ایک کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا اللہ۔ یا کسی وجہ سے میرے غفور رحیم دونوں بھی نہیں ہے اور دونوں کی خدمت ہم نے صحیح طور پر نہیں کی، اللہ اس انجانی غلطی کو معاف فرمائے اللہ، ہماری مغفرت فرمائے اللہ، ہماری مغفرت فرمائے اللہ، ہماری مغفرت فرمائے اللہ۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے میرے پاک پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔